اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک دوسرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہر کوئی جو کوئی ویلاگ کرتا ہے اس کے پاس جو کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑی محنت سے اس کو اپلوڈ کرتا ہے، تو جیسے ہی ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو دیکھنے کے شروع میں ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ہر دفعہ۔ صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کوئی اراؤنڈ 78 میں ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مکمل خاموشی، سناٹا، کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اور دو باتیں میرے لیے بڑی حیران کن تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ اب ریلیونٹ نہیں رہی بظاہر دیکھا جائے تو لوگوں کے لیے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 30-40-50 کو بہت ہی دیکھی جائے تو کوئی 150 کے قریب لوگ دیکھ لیں تو اور بات ہے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ ان کے نام کی کوئی برکت ہے کہ 650 سے زیادہ لوگوں نے یہ والا ویلاگ میرا دیکھا، اور میں بہت حیران بھی تھا کہ میں نے کسی کو اس کا لنک بھی نہیں بھیجا، اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں تک پہنچ گئی۔ تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ان کے عزیزوں میں سے یا ان کی اولاد میں سے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیو یا پازیٹیو کامنٹس کرے گا یا رابطہ کرے گا، لیکن یہ دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کسی نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، سوائے ایک دو بندوں کے پازیٹیولی انہوں نے رابطہ کیا، لیکن ان کی مطلب جو بھی ان کی اولاد ہے یا اولادوں کی اولاد، ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا جس میں ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے وہ نہیں دیکھی ہوگی ویڈیو۔ تو دل میں خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، بات پوری نہیں ہوئی، اور ایسا لگا کہ قصہ ابھی باقی ہے۔ تو بہرحال میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے حضرت کی شخصیت کو ایک انکشاف کیا ہے یا ان کو لائم لائٹ میں لے کے آنے کی کوشش کی ہے برکت کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ معروضات ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے بھی قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اور کسی بھی مقصد کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ اب ہر وقت کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھ لی، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، نماز پڑھ لی، آپ اللہ کا ذکر مسجد سے باہر آ گئے، اب آپ عبادت کیسے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھ لی، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہ تو عبادت نہیں ہے۔ تو کیا اس نے صرف عبادت کے لیے پیدا ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ یہ سیکھنا پڑے گا اولیاء اللہ سے، جو کہ اللہ کے عشق میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی، قرآن کی تلاوت کے بعد بھی، تسبیحات پڑھنے کے علاوہ بھی ان کا قلب، ان کے باطن کے سب لطائف اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفسی، لطیفہ قالبی اور سلطان الاذکار، یہ مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنا، اس سے عشق کرنا اور اس کا ذکر کرتے ہی رہنا اتنی کثرت سے کہ بھولیں ہی نہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی۔ یہی وہ عبادت ہے جو کہ فرض ہے، جس کا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا ہی انسانوں کو اس کام کے لیے کیا ہے۔ تو اس کی اگر عملی صورت دیکھنی ہو، کسی نے دیکھنی ہوتی، تو وہ حضرت محترم شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرتا، تو اس کو پتہ چلتا کہ کیا ہے۔
بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلکہ اس کو بات کو ایسے شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب تھے، کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر بے پناہ عاجزی ہوتی ہے، بہت طاقتور ہونے کے باوجود وہ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس کی مثال انہوں نے کچھ اس طرح دی کہ ایک شخص تھا، اس کو اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، کہا تو جب اس کو جو اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا تو وہ بڑی شہر شہر کریا کریا گاؤں گاؤں آستانہ آستانہ درگاہ درگاہ گھومتا رہا، اولیاء اللہ کی، صوفیاء کی، مجاہدہ کرنے والوں کی، بزرگوں کی زیارتیں کرتا رہا، ان کی خدمتیں کرتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ تو بالآخر ایک اس کو ایسی ہستی مل ہی گئی جس کو کہ واقعی اسم اعظم آتا تھا، اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ ان کو اسم اعظم آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہ مجھے سکھائیں، بتائیں کیا ہوتا ہے اسم اعظم تاکہ اس کو میں بھی پڑھوں۔ انہوں نے سمجھایا کہ تیرا کام نہیں ہے، تو جا، تو نوجوان ہے اور تجھے ضرورت نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن اس جوان نے بہت ضد کا اظہار کیا تو وہ ان کو ایک دن کسی بڑے بیابان سے جنگل میں لے گئے، کچھ 7 دن ساتھ رہے ہوں گے ان کے، تو جنگل میں لے گئے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بالکل بوڑھا آدمی، سادے سے کپڑے، سادی سی دستار اور ہاتھوں میں پہ راشا، چہرے پہ بالکل سنجیدگی اور عاجزی اور فروتنی، اور کچھ بدماش اباش لڑکے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس بوڑھے کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر اس کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر اس کو دھکے دے رہے ہیں، پھر وہ اس کو مارنا شروع ہو گئے، اور ان سب کو اس میں مزہ آ رہا تھا۔ تو کسی نے وہ جو بزرگ تھا دوسرا، اس نے اس نوجوان سے جو اسم اعظم سیکھنا چاہتا تھا اس سے پوچھا کہ اگر تم کو اسم اعظم آتا ہوتا، تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو وہ بہت غصے میں آ گیا جو طالب تھا، جو سیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا حضرت اگر مجھ کو اسم اعظم معلوم ہوتا تو یہ جس طریقے سے سارے مل کے 10 12 15 اس بوڑھے کو اتنا بےعزت کر رہے ہیں، اتنے ٹھڈے مار رہے ہیں، اتنی گالیاں دے رہے ہیں، اس کو جس برے طریقے سے انہوں نے زخمی کر دیا، ان سب کو میں جان سے مار دیتا۔ یہ سننے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ پھر غور سے سن لو کہ جو اسم اعظم مجھے آتا ہے وہ یہی بوڑھا جو مار کھا رہا ہے اور خونم خون ہے، اسی سے میں نے سیکھا ہے۔ تو یہ سن کے مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی عاجزی اور کتنی بے کسی اور کتنا اپنے آپ کو کمپوز کیا ہوا ہوتا اولیاء اللہ نے۔ یہ بات بتانے کے بعد میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرا اس بات کے اوپر یقین ہے اور مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کے اوصاف شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں موجود تھے، وہ یقیناً اسم اعظم جانتے تھے اور اس کو کثرت سے پڑھنے والوں میں سے تھے، اس کا ذکر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مقام پہ فائز ہونے کے باوجود ان کی اولاد میں سے کسی نے کسی بات پہ ان پہ ناراض ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو اپنے والد مکرم کو، جو کہ ایک وقت کے بہت بڑے ولی اور بہت وقت کے ایک قطب تھے، ان کو باقاعدہ مارتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ بے ادبی اور گستاخی کی حد کہ گالی نکالنا، اس حد کو انہوں نے پار کر دیا، ان کے برے برے نام رکھنا، اس حد کو بھی اس نوجوان نے پار کر دیا، پھر اس پہ غصہ کرنا، اس حد کو بھی اس نے پار کر دیا، ان کو بے عزت کرنا، اس کو بھی اس جوان نے پار کر دیا، اور پھر اس کو باقاعدہ تھپڑ، ان کو تھپڑیں، مکے اور ٹھوکریں، ٹھڈے مارے۔ یہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 78-77 سے پہلے کا ہے۔
اور میں نے وہ مار ان کو کھاتے ہوئے دیکھا، گالیاں سنتے ہوئے ان کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا، اور کسی کے سامنے انہوں نے شکایت نہیں کی، کسی کے سامنے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ میرے اس بیٹے نے یہ والا سلوک کیا ہے۔ مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا بہت سارے اور لوگوں کو، خاندان کے، خاندان سے باہر، علاقے کے، محلے کے، شہر کے لوگوں کو دیکھا، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل صحیح ہیں، یہ تو اس دنیا کا آدمی نہیں لگتا، اس کا تو کوئی رہن سہن، طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ماحول معاشرے میں جو اس طرح کا ماحول معاشرہ اس سے تو بالکل اینٹی ہے۔ مال کمانے کا اس کو شوق نہیں ہے، کسی بڑے رتبے پہ پہنچنے کا اس کو شوق نہیں ہے، مرید کرنے کا اس کو شوق نہیں ہے، ہاتھ چوموانے کا اس کو شوق نہیں ہے، سردار بننے کا اس کو شوق نہیں ہے، کسی بڑی سواری، کسی بڑا مکان خریدنے کا اس کو شوق نہیں ہے، اس کو تو دنیا میں سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ حضرت کی صورت ایسی تھی، حضرت کا چلنا ایسا تھا کہ حضرت جب چلتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے یہ زمین کے اوپر پورا وزن نہیں ڈال رہے، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مجھے یہ بہتر نہیں ہے کہ میں پورے کا پورا وزن ڈال کے، وہ ایسے ہلکا سا، ایسا لگتا تھا جیسے تھوڑا سا ہوا میں ہے، چلتے ہوئے ہلکے سے اوپر کو اٹھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا پاؤں انہوں نے زمین پہ نہیں رکھا، جتنی انتہائی حالت میں پاؤں رکھا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اتنا پاؤں وہ رکھتے تھے۔ ان کے چلنے کو یا ان کو دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا بندے کو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے دنیا بھول جاتی تھی، یہ بھول جاتا تھا کہ میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں، میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میری دنیا میں ٹارگٹس کیا ہیں، میری کون سی تمنائیں ہیں، میری کون سی خواہشیں ہیں، میں نے کیسے ان کو حاصل کرنا ہے، مجھے مال کیسے ملے گا، مجھے عزت کیسے ملے گی، مجھے گھر کیسے ملے گا، مجھے نوکری کیسے ملے گی، میرا کاروبار کیسا بڑھے گا، میرے پاس میری شادی کیسے ہوگی، میرے پاس میرا انفلوئنس کیسے ہوگا، یہ سب باتیں بھول جاتی صرف ان کا چہرہ دیکھنے سے۔ پھر کتنی ناسپاسی کی اور کتنی جرت کی بات ہے کہ کوئی شخص اتنی بڑی بزرگ شخصیت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہ انہوں نے سہا، ایسے ہی مقام حاصل نہیں ہو گیا تھا ان کو۔ آپ نے سنا ہوگا نا، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، سلطان محمود غزنوی ہوئے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ انہی کے زمانے میں حضرت ابو الحسن علی خرقانی بھی ہوئے تھے، اور حضرت ابو الحسن علی خرقانی حضرت نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو اس کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی بہت عقیدت تھی حضرت کے ساتھ، اور اس کے پاس حضرت کا تبرک کے طور پہ ایک کرتا بھی تھا، اور ایک دن نماز کے بعد اس نے اس کرتے کو سامنے رکھ کے اس کا واسطہ دیا اللہ پاک کے بارے تعالیٰ، تیرے پیارے کا، تیرے محبوب کا، تیرے عاشق کا، تیرا ذکر کرنے والا ایک ولی کامل، اس کا یہ کرتا ہے، اس کرتے کے صدقے میں مجھے فتح دے، اور اس کو فتح حاصل ہو گئی۔ اور جب یہ خبر کسی طرح سے حضرت ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک پہنچی کہ سلطان محمود نے میرے کرتے کو وسیلہ بنایا تو اس کو ہندوستان میں فتح حاصل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بہت کم مول لگایا ہے ہمارے کرتے کا اس نے، اگر اس کرتے کا واسطہ دے کے وہ اللہ سے دعا کرتا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایمان مانگتا تو اللہ صاحب سب کو صاحب ایمان کر دیتا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابو الحسن علی خرقانی تو موجود تھے، لیکن کوئی سلطان محمود غزنوی نہیں تھا۔ شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں حضرت ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو موجود تھے، لیکن کوئی سلطان محمود غزنوی نہیں تھا، کوئی غیاث الدین بلبل نہیں تھا جو دعا کرواتا کہ باری تعالیٰ اے میرے شیخ مکرم بابا فرید میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرے پاس ہندوستان کا تخت آ جائے، فرمائے تجھے تخت مل گیا، دے دیا۔ ایسا کوئی شخص ہی نہیں تھا۔ کوئی سپاہی تھا، کوئی کانسٹیبل تھا، کوئی کانسٹیبل کہتا تھا میرے لیے دعا کریں، وہ چاہتا تھا میری پروموشن ہو جائے، بس یہی میرے لیے سب دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے،
میں کسی طریقے سے ایس پی ہو جاؤں، پھر ڈی ایس پی سے ایس پی اور ایس پی سے ایس پی ہو جاؤں، میں ڈی آئی جی ہو جاؤں. کون سا تیر مار لیا آپ نے ڈی ایس پی ڈی آئی جی ہو کر؟ جہاں سے وہ میرے ایک استاد تھے، میں نے ان سے وارپنگ کا کام سیکھا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تربوز کتنے اٹھا لو گے؟ 2-3 بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر ہینڈل نہیں کر سکو گے. تو سمجھدار لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو تربوز کی جو بیل ہوتی ہے اس کی جڑ کو ہی پکڑ کے کھینچ کے سارے کی ساری تربوز کی بیل ہی ساتھ لے جاتے ہیں گھسیٹ. کسی نے مانگا ہی نہیں، ہر کسی نے اپنے برتن کے حساب سے ان سے مانگا. کسی نے کہا جی میرے گھر بھائی صاحب پتر ہو جائے، انہوں نے کہا جا تن اللہ پتر دے. کسی نے کہا جی کاروبار، انہوں نے کہا جا اللہ تن کاروبار دے. کسی نے کہا کہ او جی میں باہر جانا ہے. وہ زمانہ، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ایسے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے سندھ نہیں دیکھا تھا، سکھر نہیں دیکھا ہوا تھا. ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے چیچوں کی ملیا نہیں دیکھا ہوا تھا. اس زمانے میں جب یہی نہیں پتا ہوتا تھا ویزا لگانا یا ویزا کیا ہوتا ہے، اس زمانے میں اگر کسی نے کہا جی میں جی امریکہ جانا ہے پڑھنے کے لیے، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے آگے کہا جا اللہ تجھے کامیاب کرے چلا جائے. اور وہ کامیاب ہو گیا، میں نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے، اسپیشلائزیشن کرتے ہوئے. تو کیا سب نے دنیا ہی مانگی. وہ میرے ایک دوست ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک تشت میں ایک ذبح کیا ہوا بکرا صاف کیا ہوا اس نے رکھا ہے اور ہمیں ہی دینا چاہتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار باری تعالیٰ ہمیں یہ بکرا نہیں چاہیے. اس بکرے کے پیٹ میں جو اوجڑی ہے، اس اوجڑی میں جو گو ہے وہ ہم کو چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بندے یہ بکرا ہی تیرے لیے. کہتا نہیں بکرا نہیں چاہیے. باری تعالیٰ اس بکرے کے پیٹ میں جو اوجڑی ہے، اس اوجڑی میں جو گو ہے وہ گو چاہیے مجھ کو. جب وہ بہت اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے لے لے بھائی، تو گو لے کے راضی ہے تو لے لے گو، نہ لے باقی بکرا. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو اس بشریت کے ایک ایسے لبادے میں چھپا دیا ہے کہ وہ دیکھنے میں انسان ہی لگتے ہیں عام، کہ ان کو عام آنکھ پہچان ہی نہیں سکتی. ان کو پہچاننا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. تو بے عزتیاں سہی انہوں نے، بھوک سہی، انہی کی بیٹی کی شادی میں انہی کو کسی قسم کا کوئی ریسیپشن، کوئی پروٹوکول نہیں ملا تو وہ بھی غصہ ہے گیا. سی نہیں کی، کسی نے ان کی رائے نہیں سنی، کسی نے ان کو مبارکباد نہیں دی اگر تو برا نہیں منایا. جتنا معاشرے میں ناسمجھ لوگوں نے ان کو نگلیکٹ کیا، ان سے صرف نظر کیا، ان کو نظر انداز کیا، ان کو اوور سائڈ کیا، بہت کم لوگوں کو کیا ہوگا، اور انہوں نے اس کے ریئیکشن میں کبھی بھی گلہ نہیں کیا. حضرت زیادہ تر سفر پیدل کیا کرتے تھے، بس میں، ویگن میں، رکشے میں، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھتے تھے. اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. جہاں بھی جانا ہے انہوں نے لاہور میں پیدل ہی جانا، جہاں بھی جانا ہے، اور کسی کو یہ نہیں بتانا میں پیدل آیا ہوں. ان کے چہرے کے اوپر ان کی فاقہ مستی ناچتی نہیں تھی، چہرے پہ کمال کا اطمینان تھا، نظر بھر کے دیکھنے میں ایک کمال سا کرنٹ تھا. لوگوں نے بہت لٹ مار کی ان کے ساتھ، لوگوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ان کو، لوگوں نے بڑا بے عزت کیا ان کو، لوگوں نے بڑا نظر انداز کیا ان کو. یہ مطلب ان کی قسمت میں کوئی کجی تھی تبھی ایسا کیا ہوگا. اتنی بڑی شخصیت کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی ان سے یہ کہتا کہ شیخ مکرم اللہ نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ جو کرم کیا ہے، آپ کے شیخ کی وجہ سے جو آپ کے کرم نوازی ہوئی ہے، اس میں سے حصہ عنایت فرما دیجئے، تو انہوں نے وہ بھی دے دینا تھا. کوئی مانگتا تو صحیح، ہر کسی نے بکرے کے پیٹ کے اندر اوجڑی میں موجود گو ہی مانگا.
ہو سکتا ہے آج بھی میری اس طرح کا ویلاگ دیکھ کے لوگ ہنسیں کہ یار یہ کن کی بات کر رہا ہے، ارے ہاں ان کو تو میں نے دیکھا ہے. ارے تو نے ان کو دیکھا ہے، ان کے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ ادھر تو جو کرتا سفید پہن لیتا ہے، زلفیں رکھ لیتا ہے، بڑی دستار باندھ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے گھر کا بھائی کچن تم ہی چلاؤ گے، بجلی کے بل بھی تم دو گے، گیس کے بل بھی تم دو گے، میرے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ بھی تم ہی اٹھاؤ گے، گھر کے پانی کا، بجلی، پراپرٹی کا ٹیکس بھی تم ہی دو گے، کپڑے بھی تم لے کے دو گے، جوتا بھی تم لے کے دو گے، گاڑی بھی تم لے کے دو گے، سب کچھ تم کرو گے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. صرف ظاہری شکل ہی ہوتی ہے، یا تھوڑا سا چھانا آ جاتا ہے تقریر کرنے کا، تھوڑی سی نفسیات سیکھ جاتے ہیں. وہ باطن کے اندر نور تو نہیں ہوتا، وہ کسی کی کایا پلٹ تو نہیں کر سکتے. اور یہ جوان، اس جوان کو جس نے پیار سے دیکھا اس کی کایا پلٹ، جس نے دنیا کے لیے دعا کروائی اس کی دنیا سنور گئی، جس نے آخرت کے لیے دعا کروائی اس کی آخرت سنور گئی، جس نے جو مانگا اللہ پاک سے انہوں نے لے کے اس کو پیش کر دیا. نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی چندے کا ڈبہ ہے، نہ کوئی شاہانہ وہ می منگن والے خصے جڑے ہوندے نے بڑے مہنگے، نہ وہ خصا ہے ان کے پاس کوئی. سادے سے ایک تسبیح ہے گلے میں پہنی ہوئی ہے، ایک آسا ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، 2-3 کرتے ہیں. خوش بختی کی بات ہے کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ میں نے ان کو چھوا ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ میں نے ان کا پیراہن دیکھا ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ میں نے ان کے پیراہن کو بھی چھوا ہے. اور وہ تمام خوبیاں جو ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیراہن میں تھیں، وہ تمام خوبیاں شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیراہن میں بھی تھیں. اس طرح کے 2-5 لوگ پیدا تو بہت ہوئے ہوں گے، 2-5 لوگوں کی اگر کبھی ہندوستان میں اور امت مسلمہ میں مسلمانوں نے قدر و منزلت کی ہوتی، ان کے آگے زانو تلمس طے کیے ہوئے ہوتے اور ان کے دست بوسی اور قدم بوسی کی ہوتی اور اپنے دل کو ان کے پیروں میں بچھا دیا ہوتا، تو آج امت مسلمہ کا تقدیر اور نصیبہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن ہم کو تو دنیا چاہیے تھی، ہم کو تو ولایت نہیں چاہیے. وہ کام جس کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کو پیدا کیا، کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے وہ کورین ہے، چاہے وہ امریکن ہے، چاہے وہ برٹشر ہے، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا، چاہے وہ رشین ہے. ہر وہ شخص جو انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ پیدا نہیں کیے ہم نے کسی اور مقصد کے لیے جنات اور انسانوں کو مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، اپنی محبت و معرفت کے لیے پیدا کیے. تو وہ ہستیاں جو ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت و معرفت کے دیپ جلا سکتی تھیں، ہم نے ان سے وہ دیپ کی روشنی مانگی. آج بھی جب ان کی اولاد میں سے کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو اگر کوئی تعریف کرے ان کی، 2 تعریفیں کریں کوئی اور تو سننے کے بعد وہ کوئی 4-5 اپنی طرف سے تجزیہ کر کے ان کی خامیاں بھی بتاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی صحت مند اور جوان رہا، پہلوان بھی تھا، پھر کسی مرد کلندر کی نظر پڑی اور کایا پلٹ ہو گئی، کچھ سے کچھ ہو گئے، زندگی بدل گئی، واقعی صوفی ہو گئے، واقعی اللہ والے بن گئے، واقعی عاشق ہو گئے اولیاء اللہ کے. اور پھر ساری زندگی حلال کمایا، ریلوے میں جاب کی، ریٹائر ہو گئے. جب کوا ضعیف ہو گئے، اب آپ ان سے کیا چھینی اور پتھر سے پہاڑ توڑوانا چاہتے تھے؟ پھر فرض نہیں تھا ان لوگوں کا جو جوان ہو گئے تھے کہ اٹھتے اور وہ کام کرتے، وہ روٹی کما کر لے کے آتے، وہ ان کے سامنے پیش کرتے،
قرآن نے کہا کہ عام ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. اور پھر جو ولی ہو کمالات کسبہ اس کو ولایت کے حاصل ہوں اس کے تو ویسے ہی آداب بڑھ جاتے ہیں. لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. لوگوں کی ایڈیالوجی اور ہوتی ہے. دنیا کو دیکھنے کی، کائنات کو دیکھ، نظریہ کہ کائنات ہی کچھ اور ہوتا ہے. دنیا دنیا، گھوڑا گھوڑا، اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ان کو. اور اولیاء جو ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار یہ ہم ذکر کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. ہم کو اگر اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو ان کو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی حاصل ہو جائے گا. اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو سکتی ہے تو کیا ان کو نہیں ہو سکتی؟ لیکن وہ روحیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، وہ ہستیاں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، وہ کوئی نصیبہ ہی کچھ علیحدہ سے لکھوا کے لائی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پہ کہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات کی. مجھے یاد پڑتا ہے شاید 74 تھا یا 75 تھا یا 76 تھا. اس دوران اس زمانے میں ٹورسٹ بہت آتے تھے لاہور میں، تو لاہور کا نقشہ بھی چھپا کرتا تھا. پورا میپ جو ہے لاہور کا، کہاں پہ کون کون سے مقامات ہیں اور کون کون سے ہوٹلز ہیں اور کس کس جگہوں پہ ہیں. تو اتنے بڑے سائز کا ایک میپ چھپا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کا گرین کلر تھا، لائٹ گرین کلر تھا ایک طرف سے، اور اس پہ وہ میپ اور راستے واسطے بالکل سینٹر میں اس میں شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تصویر. یہ جو تصویر کا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مجھے گمان ہے کہ یہ وہی تصویر ہے. کسی پروفیشنل فوٹوگرافر نے وہ کھینچی اور پھر اس میں ہی وہ لگا دی. یہ وہ تصویر تھی جو جب وہ ہر جمعرات کو بڑی عقیدت سے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتے تھے. تو یہ اس وقت کی وہاں کی اتری ہوئی ان کی یہ تصویر تھی. بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے اس کو. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ وہ جب جاتے تھے وہاں پہ تو دو زانو ہو کے جو ہے وہ اپنے بہت جھک کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ اور خاموش رہتے تھے، کسی کی طرف نظر بھر کے دیکھتے نہیں تھے. لوگ قطار در قطار ان کے پاس آتے تھے، ان سے مصافحہ کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کے گلے میں ہار، پھولوں کے ہار پہنا دیتے تھے. تو ان کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، پرسرار شخصیت ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ کوئی بڑی باکمال شخصیت ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے اور وہ سچی بھی ہو، آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے اور وہ سچی بھی ہو، اور پھر وہ تعریف کرنے کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، آپ اس شخص سے ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ یہ آپ نے طے کرنا ہے. اگر آپ اس سے خوش ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ خوش بخت ہیں، اور اگر آپ اس شخص سے ناراض ہوں گے تو کیا پھر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خوش بخت ہیں؟ ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اگر وہ ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکیں تو یہ جو انہوں نے زندگی دے دی ہے، ان کی وجہ سے جو ہم کو زندگی مل گئی ہے، اس نعمت کا، اس گفٹ کا دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کا حق ادا کر سکے، شکر گزاری کر سکے. یہ کیا نعمت کم تھی؟ یہ کم نعمت تو نہیں ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. تو اس کے باوجود کہ بندے نے اپنا جگر بھون کے آپ کو کھلا دیا ہو، پھر بھی آپ کی مائنڈ پروگرامنگ ایسی ہے، آپ کا ڈی این اے ایسا ہے کہ آپ کو پھر بھی ان میں نقائص نظر آتے ہیں. یہ میں عام سے کسی باپ کی بات کر رہا ہوں جو عام آدمی ہے، بالکل عام سا آدمی، تو اس کے آپ حق ادا نہیں کر سکتے. اور جب باپ ہو ولی ایسے خالی ولی 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 بولنے سے ولی کا مطلب کیا ہے؟
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے ذکر میں مصروف تھے اور سب کچھ ترک کر دیا ہوا تھا، ہم نے دنیا کو ترک کیا ہوا تھا، کافی طویل عرصے کے بعد ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک سراہی میں پانی بھرا اور اس پانی کو ایک درخت کے سائے میں رکھ دیا کہ یہ ٹھنڈا ہوگا تو نوش کریں گے۔ کچھ وقت گزرا، امید ہو چلی کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، تو اس کو جیسے ہی گلے سے اتارنا شروع کیا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ مالک بن دینار، ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش بھی رکھتے ہو۔ یعنی کہ وہ اللہ پاک کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اتنی سی بھی خواہش میرے عاشق کے دل میں میرے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ما سوى اللہ کے لیے پیدا ہو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت وہ پانی پھینک دیا، وہ سراہی پھینک دی، نہیں پیا پانی، کہ مجھے تو اللہ ہی چاہیے۔ اور مالک بن دینار کا ایک اور قول بھی آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باری تعالیٰ میں جنت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تیری پسندیدہ، تیری رضا کی جگہ ہے۔ جب تو مجھے جنت میں داخل کر دینا نا تو مجھے ادھر ہی مٹی کی ڈھیری بنا دینا۔ مطلب جتنی بھی جنت کی لگژریز ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ہی چاہیے، اور جنت بھی اس لیے چاہیے کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے چاہیے، میرے پاس ہو تو اس لیے میں رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے ولی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کے گھروں میں آگ لگا کے، غیبتیں کر کر کے اور جھوٹ بول بول کے اور فتنہ کرنے کے بعد پھر کہیں او جی نہیں جی وہ تو بڑے ولی تھے۔ آپ کو کیا پتا ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری تو نظر ہی نہیں اٹھنی چاہیے تھی اللہ کا۔ ہم تو ہر روز 100 نفل پڑھتے اس شکر میں کہ باری تعالیٰ خاندان میں ایسی شخصیت پیدا ہو گئی جو اتنی بڑی ولایت کے مقام پہ فائز تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے ان کی زیارت کی، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے ان کو پانی پیش کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ چومے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ان کے پاؤں دبائے۔ لیکن یہاں پہ تو نظام ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر تو ہر آدمی جو ہے وہ قطب الاقطاب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو آبدس کرنا آتا نہیں ہے۔ اسے پوچھو وضو کے کتنے فرض ہیں تو یہ اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہوں میں جو کہتا ہوں یا کہتی ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ مطلب میں خود ولی ہوں، وہ کھیل ہے کیا؟ یہ جو اولیاء اللہ کے چنے بیچ رہے ہیں اگر ہم آپ ولی ہیں تو ایسے نہیں ہوتا۔ ولی بننے کے لیے صاحب جان کے بطن سے پیدا ہونا پڑتا ہے، پھر ساری زندگی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اللہ کی محبت اور عشق کے علاوہ ہر چیز کو ترک کرنا پڑتا ہے، پھر بیٹے سے ٹھڈے بھی کھانے پڑ جاتے ہیں، پھر لوگوں کے مذاق بھی سہنے پڑ جاتے ہیں، اور ولی بننے کے لیے پھر نیزے کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ کھیل نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے بھائی گدھے کو شیر کی کھال پہنا دو گی تو کیا گدھا شیر بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی کیسی کمال کی شخصیت ہے۔ آپ شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اللہ سے ان کا واسطہ ڈال کے عرض کریں کہ باری تعالیٰ تیرا ایک پیارا بندہ، اس کے صدقے تو ہم پہ رحم فرما۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کام، وہ آسانی آپ کے لیے اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کیسی شخصیت تھی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو فیض تھا وہ آپ کو مل جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک گلاب کا پھول لے لیں، کھلا ہوا خوبصورت فریش ایک، اور ان کے مزار مبارک کو ڈھونڈ کے اس پہ جا کے رکھ دیں، نظر بھر کے ان کی قبر کے کتبے کو، ان کے مزار کے کتبے کو دیکھیں اور واپس آ جائیں، پھر دیکھیں آپ کا وہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر دیکھیں۔
میں پھر کہتا ہوں کہ حضرت ابوالحسن علی خرقانی اور ان کا پیراہن تو موجود تھا، کوئی سلطان محمود غزنوی جیسا جگرے والا نہیں تھا کہ جو ہندوستان مانگ لیتا اور وہ دے دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس مٹی سے تخلیق کیا تھا وہ مٹی کچھ اور تھی۔ اس مٹی کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی کیمسٹری ہم دنیا داروں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جس کسی نے بھی ان سے عقیدت رکھی، تھوڑی یا زیادہ ان کو اللہ نے بہت نوازا۔ جس کسی نے بھی بے ادبی کی، دشمنی کی، بے عزتی کی، دست درازی کی، ہاتھ اٹھایا، برا بھلا کہا، گالیاں نکالیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی پھر دنیا نے دیکھا۔ اس نے سونے میں ہاتھ ڈالا تو وہ مٹی ہو گیا۔ لوگوں کا پنجابی میں کہتے ہیں لوکاں دے موتر دے دیوے بالنے، ساڑا دیسی گھیو دا نہیں بالدا، انہاں دا دیسی گھیو دا بھی نہیں بلیا۔ ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ اور میں ایک بات دوبارہ بڑے ادب سے اور بڑی خلوص سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہمارے پاس بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور آسان کر دوں، وقت میرے پاس بھی زیادہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو سمیٹ لیا جائے، تعلقات کی تاروں کو کاٹ لیا جائے، لینے دینے برابر کر دیے جائیں، معافیاں تلافیاں زندگی میں کروا لو۔ زیادہ وقت نہیں ہے۔ سب کے جنازوں میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا، سب کی تیل مہندی پہ پیلے جوڑے پہننے کا موقع بھی نہیں ملے گا، سب کی شادیوں میں شرکت کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور سب کے لیے بر ڈھونڈنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں کرنے دیتا، سارے کام اس نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہنے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ عالم برزخ میں داخل ہونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ قبر میں اترنے کا وقت ہے، کفن کو پہننے کا وقت ہے، کسی نے ہم کو غسل دینا ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ یہ دنیا پکا ڈیرا نہیں ہے۔ میں موت سے ڈرا نہیں رہا ہوں، میں اطلاع دے رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ موت کا فرشتہ سر پہ پہنچ گیا ہے میری ہی روح نکالنے کے لیے۔ میرا اس دنیا میں ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ زیادہ کھیل کھیلنے کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس، زیادہ تسلی کے ساتھ کرنے والے کام نہیں ہیں اب ہمارے پاس۔ جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو کتنی افراتفری میں ہم اپنا لگیج وگیج پیک کر کے، ابھی جہاز ٹیکسی کر ہی رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی سیٹیں چھوڑ کے وہ بیچ والے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھلا۔ دروازہ تب کھلے گا نا جب جہاز رکے گا ٹنل کے سامنے، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتی رہے ایئر ہوسٹس، کیپٹن کہتا رہے کہ آپ اپنی جگہوں پہ تسلی سے بیٹھے رہیں، تو سب کو چاہتا ہے میں پہلے باہر نکل جاؤں۔ یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ وہ مرحلہ نہیں ہے کہ نئے سرے سے پنگے ڈالیں گے، پھر بہار آئے گی، پھر کالا پتھر دیکھیں گے۔ وہ والا ٹائم چلا گیا، کالیے والا ٹائم بھی چلا گیا۔ اب جو ٹائم ہے وہ ہماری ہی زندگی کی فلم کا اینڈ شروع ہو گیا ہے، اور یہ اینڈ جو ہے نا، اس میں کوئی 2 سال نہیں لگیں گے، کوئی 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے۔ اگر اس کے باوجود کسی بدبخت کو اشارہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی بھلے کام کرنے ہیں وہ کر لیں، اور جتنے بھی خراب کام کیے ہیں ان کے اوپر اللہ سے سجدے میں جا کے توبہ کر لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دل میں، ہمارے سب کے دلوں میں
وہ حقیقی لوگ جو واقعی اللہ کے دوست تھے، وہ حقیقی لوگ جنہوں نے مال نہیں بنایا، جنہوں نے لینڈ کروزریں نہیں بنائیں، جنہوں نے زرعی زمینیں نہیں بنائیں، جنہوں نے بیرون ملک بڑے بڑے ملکوں کی نیشنلٹیز نہیں حاصل کیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا نہیں سکھائی، دین تو سکھایا ہی نہیں، دنیا سکھائی، لیکن وہ جنہوں نے نہیں سکھائی، وہ جو واقعی اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ سچے لوگ تھے، ان کو صرف رب ہی چاہیے تھا، وہ صرف رب ہی کرنے والے تھے، وہ صرف اللہ اللہ ہی کرنے والے تھے، وہ صرف اللہ کے حسن لازوال کا ہی مشاہدہ کرنے کی دل میں تڑپ رکھتے تھے، وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت تھی، وہ جنہوں نے اپنا لائف سٹائل ویسا ہی بنا لیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا، وہ جنہوں نے دنیا سے جائز حصہ، جائز مال اور اپنے حصے کا حق بھی وصول نہیں کیا، اس کو بھی وڈرا کر دیا، ایسے اولیاء اللہ تو اب ہمیں دستیاب نہیں ہیں۔ تو ایسے اولیاء اللہ کے اگر مزار بھی دستیاب ہو جائیں، ان کی قبر کی مٹی بھی ہم کو ایک چٹکی مل جائے، تو یہ سمجھیں بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھیں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شیخ مکرم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت عطا فرمائے، اور ہم نے جو کوئی بھی اپنی زندگی میں بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں اس پہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اور بات کروں، دکھی ہونے والی بات، صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد یا ان کی آگے اولاد میں سے کسی کا نام بھی محمد عبداللہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ ان کو تھوڑا سا کم تر سمجھتے تھے، تو نام نہیں رکھا کہ نام زندہ ہو جائے کسی طریقے سے، اس ولی کا، اس شعر کا، اس اللہ کے شعر کا، اس اللہ کے نبی کے غلام کا، اس ولی کا، اس بزرگ کا، اس اللہ کے عاشق کے نام کو زندہ رکھنے کی نیت سے، اس نام کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے کسی نے بھی اپنی اولاد یا اس کی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھا۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔